شوق سے سناتے ہیں ابا جان نے ساری پراپرٹی ہم بھائیوں کے نام کر دی تھی، کیونکہ بہن تو کسی اور کے گھر جانی تھی نا، تو وہ مربع زمین کا اس کے حصے میں آتا تھا وہ بھی جاتا، ایک دکان آتی تھی وہ بھی جاتی، مکان کا حصہ تھا وہ بھی جاتا۔ یہ ساری پراپرٹی آپ کے ابا جان اپنی ماما کے پیٹ سے لائے تھے؟ کس نے دی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ تو کیا وہ حق بھی اللہ نے اس کا بہن کا نہیں رکھا، اس کی بیٹی کا نہیں رکھا؟ اس نے مارا، اس نے غیبت کی، اس نے گالی دی، اس نے چغلی کی، اس نے حق مارا، اس نے کردہ دبایا، اللہ بدلہ لے کر دے۔ مالک کہے گا دے اس کو بدلہ، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، مال ہوتا دنیا میں دے دیتا۔ کہا نمازیں تو نے پڑھی ہے ثواب اس کو دے دے، روزے تو نے رکھے ہیں ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ہے ثواب اس کو دے دے، صدقے تو دیتا رہا ثواب اس کو دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے، رب کہے گا ان کو بھی راضی کر۔ اللہ کیسے راضی کروں، کہاں سے دوں، اب تو نیکیاں بھی بٹ گئی۔ کہا گناہ یہ کرتے رہے اس کا بوجھ تیرے سر پہ لادا جائے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کے منظر ہیں، یہ چھوٹی سی زبان ہے آپ کی اور میرے منہ کے اندر، ذرا اس کو سنبھال کر استعمال کریں۔ حضرت معاذ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس کی ہمارے ہاں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اکثریت لوگوں کی اونگیں منہ کر کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے گرائی جائے گی۔ یہ اللہ کا دربار، یہ اللہ کے ہاں پیشی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ڈائری پیش ہو رہی ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں سوال ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک مالک کے سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سنے ہیں کیا سوال ہیں؟ غور کیجئے ذرا، جو اللہ نے سوال پوچھنے ہیں بندوں نے جواب دینے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا ہے۔ میرے نبی نے یہ دعا مانگی تو مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اسے ماں نہیں مانتا ہم اس کو مومن ماننے کے لیے وہ کالا پیپر یہاں پہ لگاتا رہے کہ ہم مومنین کی جماعت ہیں، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ انما ذلک عرض، آسان حساب تو پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا۔ یقررہ ذنوبہ، بندہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا۔ جملہ سنیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عائشہ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کو اللہ نے پکڑ کے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ مارا گیا، وہ ذبح ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ کیا مجھ سے اور آپ سے اللہ کسی بات میں نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے چہروں کو یہودی اور عیسائیوں جیسے چہرے بنانے والوں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہو بھی جاؤ تو میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں، قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے تو آیا نہیں۔ اس محمدی چہرے کو مجوسیوں جیسا بنانے والوں، صبح سویرے اٹھ کر بلیڈ سے محمد کی سنت کو ذبح کر کے گندگی میں پھینکنے والوں، کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں سوال کر سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب؟ مالک کے سوالوں پہ غور کرنا۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ یہ زندگی ملی کیوں تھی؟ ہمارے بابا آدم کو اللہ نے جنت دی تھی اور ان کی غلطی پہ نکالنے کے بعد کہا تھا اب جو جنت کے لیے محنت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ یہ زندگی 60 70 80 90 100 سال کیوں ملی؟
تاکہ اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں دوبارہ جنت دے دے۔ سوچ لیں، اللہ سب سے پہلے اس کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی میں اور آپ کن جھنجھٹوں میں گزار رہے ہیں؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان ڈھو لینا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہمارا؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی مولوی صاحب کیا کریں، رات 10 بجے تو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر آ کر کھانا پکانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پھر وہ جو لعنت گھر میں سجی ہوئی ہے ڈش انٹینے کی، اس کے لیے بھی کو 2-4 گھنٹے نکالنے ہیں، 2 بجے گرتے ہیں چارپائی پہ تو صبح کے لیے آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان لاد کے گھر لے آنا، اگر یہ کام ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں اور گدھے میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کام کو تو گدھا بھی انجام دیتا ہے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کمانا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ہم نہیں کہتے بستر اٹھاؤ اور سال کے لیے چلا مارنے نکل جاؤ، نہیں، کماؤ، دنیا کماؤ۔ دنیا کمانا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، باتھ روم میں جانا ضرورت ہے یا مقصد؟ بولو۔ اور کوئی جا کے آدھے گھنٹے سے نکلے ہی نہ تو باہر کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں، ہمیں دل لگا لیا اندر، باہر آ، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے بے وقوف، ہاں جب فارغ ہوئے باہر آ جاؤ، اندر کو اس گندگی میں بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ پیٹ بھرنا مقصد نہیں، ضرورت ہے، اور مقصد اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ زندگی کہاں گزار کر آیا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ سوچئے اس زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنی ڈائری کو خود پڑھیے، یہ دل بہت بڑا شیخ ہے، یہ مفتی ہے، یہ ملا ہے، اس سے سوال کرو، اے دل مجھے بول کر بتا، اے میرے اندر کے ضمیر تو آواز دے کر بتا، اس 60 سال میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہوں اللہ اپنی زندگی میں تیری نعمتیں کھا کر۔ اس بجلی کا فاتورہ آتا ہے نا، کبھی سورج کی بجلی کا بھی فاتورہ آیا، یہ اے سی کا فاتورہ آتا ہے، کبھی رب کی چلی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی فاتورہ آیا، مویا صاحب پیتے ہو پیسوں سے، کبھی بارش کے بھی فاتورے آئے۔ اللہ کی بے بہا نعمتیں کھانے کے بعد ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ دوسرا سوال، زندگی میں ٹاپ کلاس دن، جوانی کے دن، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ یہ جوانی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ جوانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا، شاب نشأ فی عبادت، نوجوان کو بلائے گا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے نشے کے اندر سرایت کر چکا ہوگا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ جو کرکٹ میچ کے لیے فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہوگا کہ آج انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، آج کی نمازیں خلی ولی کرو، فائنل چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہے، یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، ایک میچ میرا اور آپ کا شیطان سے چل رہا ہے، خیال کرنا کہیں ہمیں آؤٹ نہ کر دے۔ وہ نوجوان، اللہ کا سوال، بندہ سامنے، نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی، نہ چھڑانے والا نہ سفارش والا، نہ واسطے والا نہ وسیلے والا، نہ سبز چولنے والا نہ پنجے والا، نہ کالا جھنڈے والا، وہاں تو بندہ ہے، بندے کا رب ہے، اور سوال کر رہا ہے جوانی کے دن کہاں گزار کر آیا؟ تو جوان تھا،
انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے سپیکروں سے آواز گونجا کرتی تھی الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ وہ جرم ہے تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالم